ہوا، اتنا روئی تیرے بال سفید ہو گئے، تیری کمر جھک گئی، تو خمیدہ ہو گئی، تو پہچانی نہیں گئی۔ قیامت آ گئی مدینے میں، بیٹی کو سینے پہ سلا کے آہستہ سے کہا میں باغ کے لیے نہیں رو رہی، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میں صحابیوں میں گئی ہوں، مجھے تو نے نہیں پہچانا، تو شرابیوں میں چادر پہن کے گئی ہوں، تو چادر کے بغیر، میں بیٹے لے کے گئی ہوں، تو بیٹے ذبح ماتم۔ اے حسین، اے حسین، اے حسین، اے حسین، یا زہرا۔ تسلی سے، آرام سے سانس لے لو، لے لو سانس، لے لو، لے لو سانس، لے لو سانس، لے لو سانس، لے لو سانس، لے لو میرا بیٹا، سانس لے لو۔ حوصلہ، 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 لے لو سانس۔ ماتمی بیٹھے ہوئے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، سیدزادے بیٹھے ہو، میں تو کنیز کا بیٹا ہوں، میں تو نوکر کی اولاد ہوں۔ 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا، 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا۔ یہ وہ بچی ہے جس نے باپ سے پوچھا بابا مجھے اکبر نے محمل سے اتار دیا، بابا میں جاتی نہیں آپ کے ساتھ، بابا مجھے کوئی وجہ تو بتائیں، میری خطا کیا ہے، مجھے کیوں نہیں لے جاتے؟ حسین نے کہا تیری ساری شکل میری ماں جیسی ہے، اس قافلے کو بازار میں جانا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، زمانہ کہے حسین کی ماں بازار آ گئی۔ بچی نے باپ سے یہ جملہ سنا، بچی نے اکبر کا دامن چھوڑا، بچی چلی گئی، قافلہ تیار ہو گیا۔ عباس نے کہا مولا تیاری ہو گئی، حسین نے کہا میری سغرا کو لے آؤ، عباس نے کہا مولا سغرا نہیں مل رہی، حسین نے پورے گھر میں سغرا کو تلاش کرنا شروع کیا، تلاشتے 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 گھر سے باہر آ گئے، نانا کی قبر پہ آئے حسین، تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، اب جو حسین نے دروازے سے دیکھا سغرا نانا کی قبر پہ یوں سوئی تھی جیسے بیٹیاں باپ کے سینے پہ سوتی ہیں، سغرا کے لب ہل رہے تھے، حسین نے کان لگائے، سغرا کی آواز آئی رہی تھی مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب میں، مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب میں، دارین کے والی میری تقدیر بدل دے، اور بابا نہیں لے جاتے، میں دادی کی شبیہ ہوں، حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے، حسنین ماتم، حسنین کے نانا۔ اجرکم علی اللہ، حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے۔ 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا، 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا۔ چھٹی مہیلی سے آج 6 نوکریاں میں 2.5 گھنٹے کی دے چکا ہوں، جعفر سے لے کے اس دروازے تک آخری علی والے سے کہہ رہا ہوں، منت کر رہا ہوں پہلی مرتبہ، جس بندے کو ماتم کرنا آتا ہے حکمن کہہ رہا ہوں، اس جملے پہ حکم ہے میرا، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو سینے پہ ہاتھ نہ مارے، چاہے بزرگ ہے چاہے چھوٹا ہے۔ 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا، 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا، 4 سال کی بطول کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا۔ آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ چار سال کی بطول کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا۔ حوصلہ بیٹا،
حوصلہ بیٹا، حوصلہ بیٹا، حوصلہ بیٹا، پتہ نہیں زندگی کب لائے۔ ایک جملہ اور سن لو، آپ سلامت رہیں، بچیوں کے پردے سلامت رہیں۔ 4 سال کی بطول کو، تیری بہنوں کا پردہ سلامت، 4 سال کی بطول کو شمر کے تماشوں نے بوڑھا کر دیا۔ سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں، زندگی میں پہلی بار انڈیا آیا ہوں، زندگی میں پہلی بار حیدرآباد دکن آیا ہوں۔ مجھے تم لوگوں کے مصائب کے مزاج کا نہیں پتہ لگا اب تک کیا سن لیتے ہو۔ میں نے تمہارے ڈر سے کہا ہے سوئی ہوئی تھی۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا حیدرآباد دکن کا کوئی بندہ اٹھ کے میرا گریبان پکڑے گا، کوئی ماتمی مجھ سے لڑ پڑے گا، میں وہ پڑھتا جو مقتل کا جملہ ہے۔ علم کی عزت کا واحد، ممبر کی عزت کی قسم، شادر بطول کی قسم، میں میدان محشر میں تمہارا مجرم ٹھہروں اگر غلط پڑھوں۔ تمہارے ڈر سے کہہ رہا ہوں سوئی ہوئی تھی، ورنہ یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، شام غریبہ سے لے کے موت کی ہچکی تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین کی بیٹی۔ ہائے غریبی، ہائے آل محمد، ہائے سیدو تمہاری غربت۔ نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین کی بیٹی سوئی ہے۔ اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے اس غم کے علاوہ۔ نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین کی بیٹی سوئی ہے۔ یہ دونوں شہزادیاں آنکھیں بند کر لیتی تھی، سمجھتی تھی ہمیں نیند آ گئی۔ ہائے ہائے، سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں، اچانک بچی کی آنکھیں کھلی، بچی پھوپھی کے قریب آئی، دامن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے کہا یا امتی اے نابی۔ علماء کو پتہ لگ گیا میں کیا پڑھ گیا ہوں۔ یا امتی اے نابی، اماں میرے بابا کا ہے۔ شہزادی نے کہا سکینہ تیرے بابا یہاں زندان میں کہاں آ گئے؟ تیرے بابا کربلا شہید ہو گئے، وطن کربلا رہ گیا، سر شام آ گیا۔ بچی نے کہا ماں آپ کی عزت کی قسم ہے، ابھی بابا آئے تھے، بابا نے مجھے سینے پہ سلایا تھا، بابا نے مجھے گودی میں لٹایا تھا، بابا نے میرے بالوں پہ بوسے دیے تھے، بابا نے میرے کانوں سے خون صاف کیا تھا، بابا نے میرے رخسار چومے تھے۔ بابا نے کہا تھا سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں میرے پاس آ جا۔ بابا نے کہا تھا میری بچی میں اداس ہو گیا ہوں۔ بابا نے کہا تھا میری بچی میں اداس ہو گیا ہوں، میرے پاس آ جا۔ علی کی بیٹی نے کہا معصومہ معصومہ تو سچے باپ کی بیٹی ہے، تو سچ کہتی ہے، تیرا بابا آیا ہوگا تجھے مل کے چلا گیا، مجھے نہیں ملا۔ ہائے غربت، تیرا بابا آیا ہوگا تجھے مل کے چلا گیا، مجھے نہیں ملا۔ بچی نے کہا نہیں اماں مجھے بابا لا دو، نہیں اماں مجھے بابا دو۔ جملہ میں آخری پڑھ رہا ہوں، حیدرآباد دکن والوں عید بھی سر پہ ہے، تمہارے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، تو مجھے سروں پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کیا کرے علی کی بیٹی؟ آدھی رات کا وقت، شام کا زندان، یتیم بھتیجی، اور فرمائش کیا ہے مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو۔ اتنا روئیں علی کی بیٹیاں۔ شام کے محل میں شہزادیوں کے رونے کی آواز گئی، یہ تڑپ کے اٹھا، سپاہی سے کہتا ہے کون رہا ہے؟ اس نے کہا شام میں کون روتا ہے؟ میں مصائب پڑ گیا، تو میری بات ہی نہیں سمجھا۔